زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ اس شعر کے معنوں کی وضاحت کرنے سے پہلے کچھ الفاظ کی تشریح ضروری ہے۔ زمام کے لغوی معنی ہے لگام، لگام جو گھوڑے، گدھے یا کسی جانور پر سواری کے لیے اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ زمام کار کے معنی ہے ملکی کاروبار پر اختیار۔ مزدور یہاں وسیع تر معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، تمام کام کرنے والوں، محنت کشوں اور کسانوں کے لیے علامت ہے۔ کوہکن ہماری شاعری کا ایک اہم کردار ہے۔ قدیم ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کے کہنے پر فرہاد نے کوہ بیستون کو کاٹ کر اس میں سے آب تازہ کی ایک نہر نکالی تھی۔ فرہاد خسرو پرویز کی ملکہ شیریں پر عاشق تھا اور یہ نہر اس نے شیریں کے دل میں جگہ پیدا کرنے کے لیے نکالی تھی، لیکن شیریں اسے نہ مل سکی اور اس نے اپنے اس پیشے سے جس سے اس نے نہر نکالی تھی خود کو ہلاک کر دیا۔ فرہاد کو کوہکن کا لقب دیا گیا۔ ہماری شاعری میں فرہاد کے شعری کردار کی مدد سے مختلف النوع خیالات و احساسات کا اظہار کیا گیا ہے۔ غالب ہی کو لیجیے کہتے ہیں پیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، جاں دادے خمارے رسوم و قیود تھا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں عشق و مزدور یہ عشرت کہے خسرو کیا خوب، ہم کو تسلیم نکو نامی فرہاد نہیں۔ میر کہتے ہیں کوہکنوں مجنوں کی خاطر دشت و کوہ میں ہم نہ گئے، عشق میں ہم کو میر نہایت پاس عزت داراں ہے۔ اقبال کی شاعرانہ عظمت کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ انہوں نے شعری کرداروں کو بالکل نئے طلاسمات عطا کیے اور ان کے خد و خال ہی بدل کر رکھ دیے۔ اقبال کے اس شعر میں کوہکن ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ طریقے کوہکن سے مراد ہے حکمران محنت کشوں کی عملی سیاست۔ حیلہ پرویز کے معنی ہے محکوموں اور زیر دست قوموں پر تسلط برقرار رکھنے کی اجارانہ تدبیریں، دوسرے لفظوں میں ملوکیت پرست حکومتوں کی ہوس ملک گیری۔ 20ویں صدی کے آغاز میں برطانیہ میں لیبر پارٹی قائم کی گئی اور اس نے اپنے منشور میں سیاسی عدل اور اقتصادی مساوات کا اعلان کیا۔ اس جماعت کے نعرے بڑے ترقی پسندانہ تھے اور بہت جلد یہ جماعت برطانیہ میں ہر دل عزیز ہو گئی۔ برطانوی سلطنت کی نو آبادیات اور محکوم علاقوں کے لوگوں کو امید بندھی کہ اس جماعت کے برسر اقتدار آنے سے انہیں آزادی مل جائے گی۔ جب مسٹر میک ڈونلڈ کی قیادت میں برطانوی لیبر پارٹی نے پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت حاصل کی تو تمام محکوم ملکوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بر صغیر میں اس زمانے میں آزادی کی جد و جہد بڑے زوروں پر تھی۔ حکمران لیبر پارٹی نے اپنے سیاسی امیج کو نکھارنے کے لیے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی جس میں بر صغیر کی تمام بڑی قوموں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ علامہ اقبال بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے لندن گئے۔ جب کانفرنس شروع ہوئی تو بہت جلد شرکاء پر یہ واضح ہو گیا کہ برطانوی سیاست نے اپنی ہیلہ گری سے اختلافات کا ایسا بیج بو دیا ہے کہ کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی کوئی صورت نہیں رہ گئی۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی برطانوی سلطنت کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ بھی ویسی ہی ملوکیت پرست جماعت تھی جیسی ان سے پہلے کی حکمران پارٹیاں تھیں۔ علامہ لندن سے واپس آئے تو یہ یقین لے کر کہ کوئی برطانوی حکومت خواہ اس کے نعرے کتنے ہی بلند بانگ کیوں نہ ہوں بر صغیر کو برضا و رغبت آزادی نہیں دے گی۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ مزدور کے نام پر حکومت قائم ہو تو وہ بھی شہنشاہیت کی طرح سلطنت کی توسیع ہی کے لیے کام کرے گی۔ اس کی سیاست کی اساس بھی ملوکیت پرستی ہی ہوگی۔ جب دوسرے کمزور ملکوں اور جب دوسری کمزور قوموں کے حقوق کا سوال آتا ہے تو شہنشاہیت، سرمایہ دارانہ حکومتوں اور مزدوروں کی حکومتوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔